الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے اور ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے تھوڑے سے عمل سے راضی ہوا اور بہت ساری غلطیوں کو درگزر فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آدمی کی شہادت جو اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہونے کی امید رکھتا ہے اور اس کی عفو و مغفرت کے سوا اس کے عذاب سے کوئی نجات نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو دونوں جہان کے لیے اللہ کی رحمت ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی خوشبختی اللہ عز و جل کے تقوی اور عمل صالح میں ہے۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے جہالت کو دور کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے، ضرورت مند کی مدد کی جائے، بھلائی کی جائے اور منکر کو ختم کیا جائے۔ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم کے قصوں میں لطافت اور تسلی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے مواعظ سے دلوں کے دروازوں کو دستک دیتی ہے، اپنے اسباق سے نفوس کو پاک کرتی ہے اور اپنے توقعات سے ایمان کو راسخ کرتی ہے۔ ان قصوں میں موجود بڑے لوگوں کے بیچ حق اور باطل کے مابین کشمکش ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز، محتم بالشان اور ایسا قصہ ہے جس کی مثال بار بار پیش آتی رہتی ہے۔ یہ ایک مخصوص موضوع کی کہانی ہے اور ایک خاص گروہ سے متعلق ہے، ایسا نمونہ ہے جو ہر زمانے میں تمام قسم کے لوگوں میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ قارون اور قارونی روش کا قصہ ہے۔ یہ مال اور اس کے فتنے کی صورتحال کا اس میں تصرف کی کیفیت کا مظہر ہے۔ یہ چند غور کرنے والے جملے ہیں جو اس عظیم کہانی میں شامل ہیں۔ پہلا، قارون اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والے گروہ کا نمونہ ہے۔ اس جیسے لوگ ہر زمانے اور ہر شہر میں اپنی خصوصیات اور صفات کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور بعض لوگوں کے انحراف کا سبب بنتے ہیں۔ قارون فرعون اور حامان کا ہم نشین تھا۔ ایسا تین نمونہ جو نافرمانی، بدعنوانی، ظلم اور تکبر کی قسموں جیسی بری صورتوں کا حامل تھا۔ بھائیو، مال روح کا بھائی ہے۔ اسلام میں یہ 5 ضروری مفادات دین، نفس، عقل، نسل اور مال میں سے ایک اور شریعت کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ انسانی زندگی کا قیام مال ہی کے ذریعے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اور یہ مال اللہ کے حکم سے۔ مسلمانوں، دوسرا لمحہ فکریہ اس قارونی روش اور مال دولت، فائدہ، نفع اور سرمایہ کاری کے فتنے کے آگے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو کمزور دلوں اور کوتاہ نظروں کا ہے، جو اس سلسلے میں مال کے گرویدہ، مخمور اور مال پر ٹوٹ پڑنے والوں کا موقف اختیار کیے ہوا ہے۔ جو چیزیں انسانی فطرتوں کی مختلف سوچ، توقعات، آرزوؤں، خواہشات اور نعمتوں کے تئیں موقف کے اختلاف کا مظہر ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ دوسرا گروہ علم، ایمان اور حکمت والوں کا ہے۔ یہ گروہ اپنے ایمان کی وجہ سے بلند ہوا، اس نے اپنی امید کو اپنے رب سے وابستہ کیا، حسن ثواب کا یقین کیا، ایمان کی قیمت کو پہچانا۔ یہ وہ بلند درجہ ہے جسے خواہش، رغبت اور اشتعال انگیزی کے اسباب پر صبر کرنے والے ہی پاتے ہیں۔ اس امت پر اللہ کے فضل سے اس میں نصیحت کرنے والے اور بھلائی اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء پائے جاتے ہیں۔
ایسے اہل علم ہیں جنہیں اس جیسے طوفان اڑا کر نہیں لے جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مضبوط ہے، اپنے یقین کی وجہ سے قوی ہیں، وہ دنیا کی حقیقت، مال کی ذمہ داریوں اور آخرت کے اجر کو جاننے والے ہیں، انہیں نہ درہم و دینار کی کھنکھناہٹ اور نہ سونے چاندی کی چمک ورغلاتی ہے، وہ اللہ کی سنتوں اور اس کے جو وعدے کی معرفت رکھنے والے ہیں ان میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایمان کی کسوٹی ہے جس سے وہ خیر و شر اور دنیا اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان تمیز کرتے ہیں، وہ بے حد بلند نفوس اور بڑے دل والے ہیں کہ دنیا کے اقدار اور کسوٹی کے آگے نہ تو جھک سکتے ہیں اور نہ گر سکتے ہیں۔ ان کا اپنے رب پر ایمان ایسا ہے جو انہیں مال اور صاحب مال کی چمک دمک کے سامنے کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ لقمان کی حکمتوں میں سے ہے دنیا میں اس طرح سے داخل نہ ہو جاؤ جو آپ کی آخرت کو نقصان پہنچائے، اور نہ اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ تمہیں لوگوں پر بوجھ بن جاؤ۔ بھائیو، جب مال کو بہتر طریقے سے صرف نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بڑے بگاڑ اور بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے حرام کمائی، حرام کھانا، نافرمانی، ظلم، لوگوں کا نقصان اور حق تلفی۔ حدیث میں ہے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے ہوئے دو بھوکے بیڑیے اتنی تباہی نہیں مچا سکتے جتنی انسان کے حب میں جاؤ مال اس کے دین کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اس کو احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ مالدار کی دینداری جس طرح مال خرچ کرنے میں ہے، اسی طرح معیشت اور اخلاق کو بگاڑنے والے منصوبوں پر پیسہ لگانے سے پرہیز کرنے میں بھی ہے۔ چھٹا لمحہ فکریہ، فریب اور غفلت۔ قارون نے یہ کہا کہ سب کچھ میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہی دیا گیا ہے۔ متکبر اور گھمنڈی ہر کام کو اپنی محنت، عقل، علم، ہوشیاری، لیاقت اور کاوش سے منسوب کرتا ہے۔ یہ سوچ اللہ محفوظ رکھے اسے احساس دلاتی ہے کہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے اور اس کی کمائی اور خرچ کے معاملات کا حساب لینا درست نہیں ہے۔ بھائیو، جب اللہ اپنے بندے کو اپنے کسی مال، رتبہ اور منصب سے مخصوص فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی طاقت و قوت، علم و تجربہ اور کمائی و کاوش سے منسوب نہ کرے، بلکہ وہ اسے اپنے اوپر اللہ کے فضل و کرم اور لطف و رحمت سے جوڑے۔ نیک بخت وہ ہے جو اپنے اقوال و افعال کی طرف توجہ نہ دے کر اللہ کے کرم اور احسان کو اپنے اوپر رکھتا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو جس کی آنکھوں میں اس کے اعمال اور تصرفات خوشنما بن گئے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے کرم کو دیکھنے کا راستہ نہیں کھلا۔ ساتواں لمحہ فکریہ، پس قارون پوری سجاوٹ کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ بھائیو، یہ حیرت کی بات ہے کہ کچھ دولت مند اور مالی وسعت والے نفوس لوگوں کے سامنے اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے میں مبتلا ہیں۔ وہ کمزوروں کے سامنے اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نرم گداز سواریوں اور ننگے پیروں اور پیوند لگے کپڑے والوں کے سامنے اچھے چمکدار کپڑوں کی نمائش کرتے ہیں تاکہ ان کی سواریوں کا غبار اٹھ کر کمزور اور مسکینوں کے چہروں پر پھیل جائے، اس حال میں کہ یہ مغرور اور متکبر افراد نشہ اور مدہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی سنت اپنے بندوں کو آزمانے کے سلسلے میں اس سبق کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں چاہتی۔ آخرکار ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب اللہ کا قہر نازل ہوا تو سرکشی کا شور خاموش ہو گیا، سانسیں رک گئیں اور زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ آخرکار ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا، زمین پھٹی اور اس نے قارون، اس کی تجوریاں، گھر، خزانے، کنجیاں سب کو نگل لیا۔ نہ تو اس کی جماعت نے اور نہ ہی اس سے مستفید ہونے والے افراد نے اس کی مدد کی۔ اس طرح اس چلتے پھرتے گمراہ کا صفحہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور بغیر کسی مددگار اور حمایتی کے اس کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، مالدار ہر جگہ اور ہر زمانے میں دو دلوں میں سے ایک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یا تو قارون کے دل کی طرح سرکشی، تکبر اور گھمنڈ میں ظلم اور گناہ کرتا ہے، یا سلیمان علیہ السلام کی طرح جبکہ انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور ذوالقرنین کی طرح کہ جبکہ انہوں نے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمتوں اور فضل پر ایمان لاتے اور اقرار کرتے ہوئے اور اس کی طاعت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ اس قارونی روش پر غور کرتے وقت اس نبوی کسوٹی پر غور کرو
اے حکیم یہ مال دیکھنے میں سرسبز میٹھا ہے، لیکن جو شخص اسے دل کی بے طمعی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح ہے نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ پہنچائے۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، ہم بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا ثواب طلب کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے نہ کوئی برابر ہے اور نہ کوئی ہم مثل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے توحید کی طرف بلایا، اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل اور تمام صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ مسلمانوں، آج کی نئی تہذیب میں بڑی بڑی تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں جو مادی دباؤ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، مالی بلیک میل کے آلات بناتے ہیں، محتاجگی اور مال اور تاجروں کے پیچھے بے تحاشا بھاگنے کی نفسیات پیدا کرتے ہیں۔ جمع کرنے، کمائی کرنے، خرچ کرنے، اترانے اور غفلت کی یہ وہ قانونی سوچ ہے جس کی تجدید ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہے۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، وحی کے احکام کو سمجھو، زندگی کے اسباق، تاریخ کے واقعات اور زمانے کی عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو، قبل اس کے کہ غافلوں کے جگنے سے پہلے ان کا سر پتھروں سے کچل دیا جائے۔ اور یہ چیز صرف انہی کے دل میں ڈالی جائے گی جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ کم ہی لوگ دنیا کی جاذبیت اور فتنوں کے سامنے ٹک پاتے ہیں۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جان لو اللہ پر رحم کرے، جو چیزیں بلا کو دور کرتی ہیں وہ اللہ عز و جل کا خشوع، اس سے عاجزی اور استغفار کی کثرت ہے۔ غفلت سے بچو کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے عاجزی کرنی چھوڑ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلب سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ خوشخبری دو اور خوشخبری لو، نیک فال لو، اپنے رب سے رشتہ جوڑو، بچاؤ کے اسباب اختیار کرو، تعلیمات اور ہدایات کی پابندی کرو۔ جس نے کثرت سے ذکر کے ساتھ اللہ سے بہت زیادہ رجوع کیا تو اللہ اس کے دل میں اپنی طرف سے میلان ڈال دیتا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ رہتا ہے۔ اس ذکر کو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، کثرت سے پڑھو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار۔ جس نے ایسا کیا اس کو صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اور جس نے صبح کے وقت ایسا کیا اس کو شام تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں لاحق ہوگی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر نعوذ باللہ مما نخاف ونحذر، اللہم ربنا لا نشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انا نعوذ بک من شر قضاء السوء ومن شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی۔ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام، اللهم وقفنا شر كل ذي شر ونسألك العافية من كل بلية والشكر على العافية، اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من شره، تحسنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بربنا رب كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، اللهم إنا نسألك دوام العافية من جميع الأمراض والبلايا، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن عموم البلاء وموت الفجاء من سعرة الحمى، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله ربنا لا نشرك به أحدا،
اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن عموم البلاء وموت الفجاء ومن سعرة الحمى. الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. اللهم ربنا لا نشرك به أحدا. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر. والحمد للہ رب العالمین.